السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر یہ کائنات اللہ رب العالمین نے بنائی، اور اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے بے شمار مخلوقات کو بسایا ہے۔ ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق کا نام انسانیت ہے، جن میں سے سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام، جو آپ کے اور میرے باپ ہیں، ان کو اللہ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ بنایا، اور فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ آگے سے یہ دلیل بھی پیش کی کہ اس کو تو نے مٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے اور مجھے آگ کے ساتھ پیدا کیا ہے، میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی بارگاہ سے مردود کر کے نکال دیا، اور اس نے اس دن پھر اللہ رب العالمین کے سامنے ایک بات کہی کہ اللہ، آج کے بعد میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے اچکوں گا اور اپنے پیچھے لگاؤں گا۔ اس دن سے دنیا میں دو گروہوں کا وجود ہو گیا۔ ایک گروہ وہ تھا جو حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت بن گئی، اور دوسری حزب الشیطان یعنی شیطان کی جماعت بن گئی۔ یہ دو جماعتیں ازل سے دنیا میں کام کر رہی ہیں۔ آج بھی ہمیں دنیا میں جتنے مذاہب یا مذہب کے نہ ماننے والے جتنے بھی لوگ نظر آتے ہیں، ان کا انہی دو گروہوں کے ساتھ تعلق ہے۔ یا تو اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں یا شیطان کی جماعت کے لوگ ہیں، اور ہر کوئی محنت کر رہا ہے کہ ہم اپنی جماعت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کر لیں، اور ہم لوگ چونکہ بحیثیت مسلمان اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا بہت سارے لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہے۔ کچھ تو مذہب کے ماننے والے ہیں، جن میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارے مقابلے ہیں۔ اور دوسری طرف کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو مذہب کو بھی نہیں مانتے، سیکولر سوچ، لبرل بیانیاں، حتیٰ کہ دہریت اور ایتھیزم کے ماننے والے جو اللہ کے وجود کے بھی انکاری ہیں۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ کتاب و سنت کے ماننے والوں کا اس کائنات میں مقابلہ ہے۔ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے، جو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس زمین پہ اللہ کا حکم چلے گا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے پیغام کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم دنیا میں صلیب کے آرڈر کو چلائیں گے۔ یہودی کہتے ہیں ہمارے ورلڈ آرڈر چلیں گے۔ لیکن ایک مسلمان جو ہے، کتاب و سنت کا ماننے والا جو ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ نے مجھے پیدا کیا، یہ زمین بھی اللہ نے بنائی، اس میں جو چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ نے بنائی ہیں، اس لیے اس کائنات میں حکم بھی اگر چلے گا تو وہ اللہ کی ذات کا ہی چلے گا۔ اس کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں، ہر کوئی اس کے لیے محنت کر رہا ہے، اور ہمارے دشمن وہ کتنے منظم اور کتنے بہتر انداز میں محنت کر رہے ہیں، اس کا میں صرف ایک واقعے کا تذکرہ کر کے آگے بات کو بڑھاؤں گا۔ یہ ہمارا لاہور شہر ہے،
مسلم ٹون موڑ پہ ایک کالج ہے جس کا نام ہے FC کالج، ساری دنیا اس کو جانتی ہے۔ یہ کالج کس طرح وجود میں آیا، اس کی اگر ہم ہسٹری پڑھ کے دیکھیں تو ایک شخص تھا جس کا نام فورمین کرسچن تھا۔ ابھی یہ بٹوارا پاکستان اور ہند کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، بر صغیر اکٹھا تھا۔ برطانیہ سے یہ آدمی پڑھ کے آیا اور اس نے یہاں پہ آ کے اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے دینی مسلمانوں کی خاصی تعلیم جانتا تھا، ایک مسجد میں امام لگ گیا اور 16 سال ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتا رہا اور نمازیں پڑھاتا رہا، اور 16 سال گزرنے کے بعد اچانک اعلان کرتا ہے کہ میں عیسائیت سے کنونس ہو کے آج دین اسلام کو چھوڑ رہا ہوں، اور اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کو لے کے عیسائی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے عشائیے میں ایک تقریب رکھی گئی، اور اس وقت کی برطانیہ کی حکومت نے اس کے اعزاز میں یہ FC کالج رکھا جو اسی کے نام سے منسوب ہے، فورمین کرسچن کالج، آج تک اس کا یہی نام چل رہا ہے۔ یہ ہمارے دشمنوں کی محنت، اور اتنے منظم طریقے سے وہ لوگ محنت کر رہے ہیں۔ آج کی اس چھوٹی سی نشست میں میں اور آپ غور کریں گے کہ ہم نے کام کس طرح کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم ماننے والے ہیں، اس چیز میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی دائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر تمہارے پاس میرا ایک حکم بھی پہنچ جائے تو اسے آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ سمجھنا کہ یہ کام صرف ایک مخصوص طبقہ جس کو آج علماء یا مولوی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کا نام ہے، یہ سراسر غلط بات ہے۔ دین کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا، دنیا میں آگے بھیجنا، یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لیتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی الحمدللہ دنیا میں محنت کر رہے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں کوششیں جستجویں کر رہے ہیں، لیکن بسا اوقات دیکھنے میں یہ رویہ بھی آتا ہے کہ ہم کسی کو قرآن کی آیت سناتے ہیں، حدیث کی بات سناتے ہیں، وہ اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ کیا کہیں آج یہ جو مصلح ہے، اصلاح کرنے والا ہے، کہیں اس کے اندر تو کمزوریاں نہیں آ گئی؟ کیا کہیں ہمارے انداز، طریقے، اطوار تو نہیں بدل گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی اور آپ کے دعوت کے اسالیب اگر ہم پڑھیں تو ان میں سے چند نمایاں چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جسے آج مجھے اور آپ کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان جو کسی ایک عقیدے پہ 25-30 سال سے کھڑا ہے، میں یہ چاہوں کہ وہ ایک ہی میری ملاقات میں بدل جائے، یہ ناممکن چیز ہے۔ میں کسی کو دعوت دیتا ہوں، ایک دفعہ سمجھاتا ہوں، 2 دفعہ سمجھاتا ہوں، وہ نہیں سمجھتا تو ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ میرے وے آف ٹاکنگ کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، فوراً ہی میرے لہجے میں ترش پن آ جاتا ہے، میرے چہرے کی حالت متغیر ہو جاتی ہے کہ اس کو 1 دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ سمجھایا، یہ بات سمجھتے ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کا چچا ہے، ابو طالب اس کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چھتری کی طرح سایہ کر کے رہا ہے۔ اسلام کا جب آپ نے اعلان کیا اس کے 10 سال بعد یہ آدمی زندہ رہا۔ اللہ کے نبی متواتر اس کو سمجھاتے رہے، اور آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ نے 1 دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ سمجھایا، چلو چھوڑو جی کوئی بات نہیں۔ 10 سال ایون کہ اس کا آخری وقت ہے، اللہ کے نبی اس وقت بھی اس کو یہی تڑپ کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، میرے چچا تو کلمہ پڑھ لے، اللہ کے ساتھ تیرے معاملات کو میں اللہ کو کہہ کے تجھے معاف کروا لوں گا۔
10 سال اللہ کے نبی نے سمجھایا. اور دیکھیں اسلام کا یہ مزاج ہے، اسلام کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ایک چیز، ایک حکم کو ہم فوراً کسی کے اوپر لاگو کرتے ہیں، بلکہ اسلام مرحلہ وار تربیت کے انداز میں شراب کا حکم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے، وہ پہلے ہی حکم میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام نہیں کر دیا تھا، کیونکہ عرب کے لوگ، ان کی تو گھٹی میں شراب شامل ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم یہ نازل فرمایا کہ اس شراب کے اندر تمہارے لیے نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہیں. پھر اس کے کچھ عرصے بعد حکم نازل ہوا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، شراب پی ہو، اس وقت نماز کے قریب نہیں جانا. اور پھر تیسرے نمبر پہ جا کے اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل فرمایا کہ آج کے بعد تمہارے اوپر شراب کو حرام کر دیا گیا ہے. کیونکہ یہ دین اسلام انسان کی سائیکی، نفسیات، ان کو بھی مد نظر رکھتا ہے. یہ نفسیاتی مسئلہ ہے ایک انسان کا کہ ایک بندہ 25-30 سال سے کسی ایک مسئلے پہ کھڑا ہے اور ہم چاہیں کہ وہ میری ایک بات سے 2 دفعہ سمجھانے سے فوراً اپنے وہ 25-30 سالہ عمل کو چھوڑ دے گا. بہرحال یہ خاصا مشکل کام ہے، اس کے لیے مجھے محنت بھی اتنی ہی درکار ہوگی. دیکھنا ایک پودا جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو جس طرف چاہیں، جیسے چاہیں انسان موڑ لیتا ہے اور وہ مڑ بھی جاتا ہے، لیکن جب وہی پودا بڑا ہو کے درخت بن جاتا ہے تو پھر انسان بسا اوقات کہاڑیوں کے ساتھ اس کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پھر بھی نہیں کٹتا. تو یہی انسان کی مثال ہے کہ جب انسان، ایک آدمی 25-30 سال سے ایک عقیدے، نظریے اور سوچ پر کھڑا ہے اور ہم چاہیں کہ وہ ایک یا آدھی ملاقات میں، 2-4 ملاقاتوں میں بدل جائے گا، نہیں، مجھے اس کے لیے اس کے اوپر اتنی ہی محنت زیادہ کرنی پڑے گی اور اس کو سمجھانے میں مجھے اتنا ہی اس کے اوپر وقت لگانا پڑے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی اسالیب میں ایک اسلوب یہ بھی بڑا واضح تھا کہ اللہ کے نبی جس آدمی میں کوئی غلطی دیکھتے اس کو اس کا احساس دلواتے، کہ اس کو اس چیز کا احساس ہو کہ میں غلطی پر ہوں، میں غلط کام کر رہا ہوں. اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک جنگ کے موقع پہ گئے تو ایک آدمی کے اوپر انہوں نے تلوار سونتی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود اس کو قتل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. آپ علیہ السلام نے اسامہ کو بلایا اور بلا کے پوچھا، اسامہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا؟ اسامہ کہنے لگے، اللہ کے نبی وہ کلمہ تو اس نے میری تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اشققت قلبہ، اے اسامہ کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھا تھا کہ اس نے اللہ کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا یا تیری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا؟ اسامہ کو وہ احساس دلوایا اللہ کے نبی نے. اور اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے اس دن ایسے محسوس ہوا، میں نے دل میں یہ سوچا کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا، میں نے آج اسلام قبول کیا ہوتا. تو ہم جس کو دعوت دینا چاہتے ہیں، جس کو کوئی اس کی غلطی سے باز کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو پہلے احساس دلوائیں کہ بھائی تو یہ کام غلط کر رہا ہے. اسی طرح ایک روایت مسند احمد میں بھی آتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا، اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ کہتا ہے، اللہ کے نبی نماز بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، اللہ نے توفیق دی زکوٰۃ بھی دوں گا، لیکن میری ایک عادت ہے، مجھے وہ کام کرنے کی آپ اجازت دیں. آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا، اللہ کے نبی مجھے آپ زنا کرنے کی اجازت دے دیں، یہ میری عادت ہے اور آپ مجھے یہ کرنے کی اجازت دیں، میں اسلام کو قبول کر لیتا ہوں.
اب محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی مجلس سے دھتکار کے نکال نہیں دیا کہ تو کیا بات کر رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اس کو اپنے قریب کر لیا, اور قریب کر کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے ساتھی مجھے یہ بتا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی, تیری بہن, تیری بیوی, آپ نے سارے وہ محرم رشتے گنوائے, فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی زنا کرے, کوئی بدکاری کرے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی نہیں. فرمایا تو جس کے ساتھ زنا کرے گا کیا وہ کسی کی بیٹی, بہن, بیوی نہیں ہوگی؟ جب تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے تو کون ہوگا جو اس بات کو پسند کرے گا کہ تو کسی کی بہن کے ساتھ بدکاری کرے؟ اس چیز کا اللہ کے نبی نے اس کو احساس دلوایا, اور صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس کو مزید اپنے پاس کیا اور پاس کر کے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا. اور وہ صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جب میرے سینے پہ ہاتھ رکھا تو میں نے اس ہاتھ رکھنے کی ٹھنڈک کو محسوس کیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کے اللہم حسن فرجہ وطہر قلبہ, اے اللہ تو اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے, اے میرے اللہ تو اس کے دل کو پاک کر دے. اور مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب اس کے لیے یہ دعا کی, پھر یہی اللہ کے نبی کا صحابی تھا جو یہ کہتا تھا کہ یہ میری عادت ہے. جب اللہ کے نبی نے احساس دلایا, سمجھایا, تو اس کے بعد یہ آدمی مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا, اپنی نگاہوں کو بھی اوپر نہیں اٹھایا کرتا تھا. یہ وہ محسن انسانیت کے انداز تھے جو آج مجھے اور آپ کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. آج ہم کسی میں غلطی دیکھتے ہیں, کسی میں کوئی گناہ دیکھ لیتے ہیں, تو بجائے اس کو سمجھانے کے, بجائے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے, اللہ معاف فرمائے آج سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم تو اس کی تشہیریں کرتے ہیں. ہم تو اس کو سمجھانے, پردے ڈالنے کی بجائے, اسلام نے تو ہمیں یہی تعلیم دی تھی نا, اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا کہ جس آدمی نے من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ, جس نے کسی کا کوئی نقص یا عیب دیکھ کے اس دنیا میں اس کے اوپر پردہ ڈال کے لوگوں کے سامنے پردہ ڈالا, بعد میں تنہائیوں میں اس کو سمجھایا, کل قیامت کا دن ہوگا, ساری انسانیت اکٹھی ہوگی, اس قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے. اسلام نے تو ہمیں پردے ڈالنے کا مزاج دیا ہے. یہ دیکھیں نا اللہ کے نبی کا ایک صحابی ہے جس کا نام ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اس سے غلطی ہو جاتی ہے, آ کے اللہ کے نبی کو کہتا ہے طہرنی یا رسول اللہ, طہرنی یا رسول اللہ, اللہ کے نبی مجھے پاک کریں, اللہ کے نبی مجھے پاک کریں. آپ اس کے اوپر پردے کیسے ڈالتے ہیں؟ آپ اس سے سوال کرتے ہیں کیا تجھے پتا ہے کہ زنا کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی مجھے معلوم ہے. پھر آپ پردہ ڈالتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے صحابی کیا تجھے پتا ہے کہ اس گناہ کی سزا کیا ہے؟ اس کے جرم میں تجھے زمین میں گاڑ کر کے مار دیا جائے گا. اور آپ پھر صحابہ سے پوچھتے ہیں میرے صحابہ کیا یہ آدمی کہیں اس کی عقل میں خرابی تو نہیں ہے؟ اور پھر آپ اس انداز سے بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے صحابہ دیکھو یہ کہیں شراب نہ پی کے آیا ہو. لیکن اس سب کے باوجود جب یہ اللہ کے نبی کے سامنے اقرار کرتا ہے تو آپ پھر اس کی سزا جو شرعی سزا بنتی تھی کہ اس کو زمین میں گاڑ کے پتھر مار کے رجم کر دیا جائے, صحابہ کو حکم دیتے ہیں, صحابہ اس کو لے کے جاتے ہیں, اور پیچھے کھڑے دو صحابہ اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ آدمی نے بھی اپنے ساتھ کیسا ظلم کیا, یہ اپنے اوپر پردہ ڈال لیتا, نہ اللہ کے نبی کے پاس آتا, تنہائیوں میں اللہ سے معافیاں مانگ لیتا, اس نے تو اپنی جان پہ ظلم کر لیا. اللہ کے نبی کو جب یہ کلمات کا پتہ چلا, آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم تو اس کے متعلق یہ کہہ رہے ہو کہ اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے, تمہیں کیا معلوم اس نے اپنے رب سے اتنی توبہ مانگی ہے, اتنی معافی مانگی ہے, اس کی معافی کو اہل مدینہ پہ تقسیم کیا جائے تو اللہ سب کو معاف فرما دے. اسلام کا تو یہ مزاج ہے, پردے ڈالنے کا مزاج ہے. آج میرے بھائیوں میرا اور آپ کا بھی مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب کسی کی غلطی دیکھیں تو لوگوں میں اس کے اوپر پردے ڈال دیں,
اس کی تشہیریں نہ کریں۔ آج ہم یہ سوشل میڈیا کے دور میں اخلاقی اقدار سے اتنا گر گئے کہ کسی کا ایپ دیکھتے ہیں، کسی کی پرائیویسی ہمارے سامنے آ جائے، فوراً موبائل نکال کے ویڈیوز بناتے ہیں، اور اس چکر میں کہ میری تشہیر ہو جائے، اس چکر میں کہ میری اینکر پرسی جو ہے وہ دنیا میں معروف ہو جائے، مجھے ویوز زیادہ مل جائیں، مجھے لائکس زیادہ مل جائیں، اور میں اس کی تشہیر جو ہے مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے کرتا ہوں۔ آؤ میرے بھائیوں، آج ہم اپنا یہ مزاج بنائیں کہ ہم لوگوں میں تو اس کے اوپر پردے ڈالیں اور تنہائیوں میں اس کو بیٹھ کے سمجھانے والے بنیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی اسالیب میں ایک اسلوب یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی اس آدمی کو احساس دلوایا کرتے کہ تو یہ غلط کام کر رہا ہے، تو غلطی کے راستے پر ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے اسالیب میں سے ایک اسلوب یہ بھی تھا کہ وہ آدمی جو لا علمی میں نہ جانتے ہوئے گناہ کرتا، اس کو سمجھانے کا انداز اللہ کے نبی کا اور ہوا کرتا تھا۔ مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں، صحابہ بھی موجود تھے۔ ایک جعل اعرابی، ایک بدوی آدمی کسی گاؤں سے آیا اور آ کے مسجد کے کنارے میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگ گیا۔ صحابہ اس کی طرف دوڑے کہ اس کو روکے، یہ کیا کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا بھلا یا اس کو کچھ کہنے کی بجائے اپنے صحابہ کو واپس بلا لیا، اور جب وہ اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہوا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ میرے صحابہ جاؤ اور جا کے اس کی حاجت کے اوپر جو ہے وہ پانی کا ایک ڈول بہا دو، اور اس کے بعد اس کو سمجھایا کہ یہ مسجد ہے، طہارت والی جگہ ہے، اس کا تقدس ہے، ایسے نہیں کرتے۔ تو وہ آدمی جو لا علمی میں کوئی گناہ کرے، اس کو سمجھانے میں ہمارا انداز اور ہونا چاہیے۔ ہمارے بچے اگر آج غلطیاں کرتے ہیں تو ہمیں ان کو تانے نہیں دینے چاہیے، بلکہ یہ تو ایک قرآن مجید کا مستقل موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں بیان کیا ہے کہ لا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو تانے نہ دیا کرو۔ آج ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں اپنی اولادوں کو لوگ تانے دیتے ہیں، تو ہے ہی سست ہے، تو ہے ہی نکما ہے، تو ہے ہی ایسا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ان کی اچھے انداز میں ہمیں ان کی نفسیات کو سمجھ کے، ان کی اس عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں انہیں اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا طریقہ اللہ کے نبی کا جو آج امت اس سے بہت دور ہو چکی ہے، وہ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ آپ راتوں کی تنہائیوں میں کھڑے ہو کے اپنے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کے لوگوں کو مانگا کرتے تھے۔ آج میرے دل میں بھی یہ احساس ہے، آپ کے دل میں بھی یہ احساس ہے کہ یہ فلاں بھی میری سوچ پہ آ جائے، یہ فلاں بھی فلاں عقیدے پہ آ جائے، یہ فلاں بھی اس غلط کام کو چھوڑ دے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے راتوں کی تنہائیوں میں کھڑے ہو کے اپنے رب کا بھی کبھی ترلا مارا ہے؟ کیا میرے مولا، آج میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کے اوپر جان نچھاور کرنے پہ جاتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کے لیے قربانیاں تک دینے کے لیے جاتا ہوں، کیا کبھی میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ ترلا مارا کیا میرے مالک، یہ وہ میرے رشتہ دار یا یہ وہ میرے تعلق والے لوگ جن کے لیے میں اپنی جان تک قربان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اے میرے اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، کہیں یہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے میرے مولا، تو ان کو بچا لے۔ اللہ کے نبی کا یہی انداز تھا۔ دیکھیں نا اللہ کے نبی نے کیا دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او عمر ابن حشام، اے اللہ آج تیرے دین کو ضرورت ہے، تو عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ اور روایات میں تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن صخر جن کا نام تھا، بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں، یہ ایک دن اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی سارا دن آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، مسجد میں حدیثیں پڑھتا ہوں، حدیثیں یاد کرتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی جب گھر میں جاتا ہوں میری ماں ابھی تک اسلام کی نعمت سے دور ہے، اور وہ بسا اوقات تو آپ کے متعلق بھی نازیبا کلمات کہہ دیتی ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کریں
اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ التجا کی، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور میں اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع کرتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ گھر میں پہلے میں پہنچتا ہوں یا اللہ کے نبی کی دعا پہنچتی ہے۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر کے دروازے پہ پہنچا میں دیکھتا کیا ہوں، میں ابھی گھر میں داخل نہیں ہوا تھا، میرے نبی کی دعا اس سے پہلے میرے گھر میں پہنچ چکی تھی۔ آج میرے بھائیوں ہم بھی کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ کیا ہوں گے آج مادہ پرستی کے دور میں ہم نے وسائل کو ہی ہر چیز سمجھ لیا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ایک مومن کے لیے وسائل ہی سارا کچھ نہیں ہوتے۔ ہاں اسلام وسائل کی نفی بھی نہیں کرتا ہے، لیکن وسائل کے ہوتے ہوئے اپنے رب کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا بھی کسی چیز کا نام ہے۔ آج ہم اللہ کے سامنے کبھی ہاتھ پھیلا کے دیکھیں تو صحیح، اپنے رب سے مانگ کے دیکھیں تو صحیح، وہ رب جو ایک بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جب ہم اس رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے کیسے ہوگا کہ وہ رب ہمارے ہاتھوں کو خالی موڑ دے گا؟ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے ہاتھ پھیلانے میں کمی ہے، لیکن اس رب کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں وہ رب تو وہ ہے کہ جس سے انسان نہ مانگے تو وہ رب ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں تو یہ ہے نا کہ انسان کسی کے در پہ ایک دفعہ جائے، 2 دفعہ جائے، حتیٰ کہ انسان اس سے کتا جاتا ہے، کیا تم بار بار میرے دروازے پہ آتے ہو؟ لیکن قربان جائیں اس رب پہ جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے، ہم اگر اس کے در پہ نہ جائیں تو وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں آج ہم بھی یہ تڑپ رکھیں اپنے دلوں میں، اور اپنے دل میں یہ احساس رکھیں کہ اللہ میری وجہ سے اگر کسی ایک آدمی کو صحیح نہج پہ، صحیح عقیدے پہ، یا وہ آدمی جو اسلام کی دولت سے ابھی تک محروم ہے، اگر اللہ اس کو اسلام کے راستے پر لے آئے تو میرے بھائیوں یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو ابھی تک اسلام کی نعمت سے دور ہیں، جن کو ابھی تک پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی خلائی مخلوق ہے، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ لوگ ہمارے معاشروں میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کام کاج کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ دفتروں میں کام کرتے ہیں، اور آج ہم اس کوتاہی میں ہیں کہ ہم ان تک اسلام کے پیغام کو نہیں پہنچا سکے۔ میرے بھائیوں انسانیت کی خدمت کرنا بڑا افضل کام ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی بے سہارا کا سہارا بن جانا۔ اور آج یہ بھی ویسٹ کا دنیا میں پروپیگنڈا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان اسلام کا چہرہ جو ہے وہ دہشت گردی کے انداز میں پیش کیا گیا۔ یہ ویسٹ کا صرف پروپیگنڈا ہے، میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں اس چیز کو پیوست کیا گیا۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات پڑھ کے دیکھیں تو میرا دین، وہ سلامتی والا دین، ہمیں نماز سے پہلے انسانیت کی خدمت سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، سب سے پہلی وحی جس دن اللہ کے نبی پہ آئی، اس دن جب آپ گھر میں آئے، مشہور واقعہ ہے، سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ کلا واللہ، اللہ کے نبی، اللہ کی قسم ہے اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ بیواؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ میرا دین تو وہ ہے جو مجھے نماز سے پہلے انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ آج دنیا میں ہیومن رائٹس کی باتیں کرنے والے، ان کو کیا معلوم کہ اسلام میں تو پورا ایک چیپٹر ہے جس کا نام حقوق العباد رکھا گیا ہے کہ انسان جب تک بندے کے حقوق ادا نہ کرے اس وقت تک اس کے معاملات کمپلیٹ نہیں ہو پاتے۔ لیکن خود ان لوگوں کے چہرے کیا ہیں؟ صرف ہٹلر کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں، لاکھوں انسانوں کا قاتل ہے۔ اور آج یہ دنیا میں امن کے علمبردار بنے پھرتے ہیں، جو انہوں نے افغانستان میں کیا کچھ نہیں کیا، آج عراق کی حالت انہوں نے کیا نہیں بنائی، آج شام کے اندر کتنے لاکھوں مسلمانوں کا انہوں نے قتل نہیں کیا۔
یہ انسانیت کا راگ الاپنے والے انسانیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ انسانوں کے لیے اگر خیر خواہی کا درد رکھنے والا اس کائنات میں کوئی دین ہے تو وہ اللہ کا بھیجا ہوا سچا دین، دین اسلام ہے۔ آؤ میرے بھائیو، آج ہم انسانیت کی یہ خدمت کریں۔ یقیناً بہت بڑا کام ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، کسی بے کپڑے کو کپڑے لے کے دے دینا، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ وہ لوگ جو ابھی تک جہنم کے راستے پر ہیں ان کو اس سے ہٹا کے جنت کے راستے پر لگا دو۔ جو ابھی تک جنت کے راستے سے دور ہیں، جنہیں ابھی تک اسلام کا تعارف ہی نہیں ہے کہ اسلام دین ہے کیا۔ اور میرے بھائیو، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، ہمارے نبی کا یہ فرمایا ہوا ارشاد ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ ہر کچے اور پکے گھر میں اس دین اسلام کو داخل کرے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اس دین کو بھیجا اس لیے تھا کہ یہ سارے دنیا کے ادیان کے اوپر غالب آ جائے گا۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے، میں اور آپ غور کریں کہ اس کے غلبے میں میرا اور آپ کا حصہ کتنا ہے۔ یہ کام تو ہو کے رہنا ہے، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کام میں اللہ میرا اور آپ کا بھی کچھ حصہ ڈلوا دے جو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آؤ اس کے لیے محنت کریں، اس کام کے لیے اپنی قوت اور استطاعت کے مطابق محنت کریں۔ اسلام کا جہاں پر بیٹھیں، اسلام کے غلبے کے لیے علماء نے جو شرائط لکھی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اسلام کا چرچا کریں۔ دیکھیں آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا، اگر کوئی آدمی کسی شعبے کے ساتھ وابستہ ہے، وہ جہاں پر بیٹھے گا اس کا چرچا کرے گا۔ اگر کوئی سیاستدان ہے تو وہ جہاں بیٹھے گا سیاست کی باتیں کرے گا۔ اگر کوئی کاروبار ہے، کسی کاروباری فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو جہاں بیٹھے گا لوگوں کے اندر اس کا چرچا کرے گا۔ آج اگر میں اور آپ مسلمان ہیں تو ہم اپنی مجلسوں کا موضوع اسلام کیوں نہیں بناتے؟ ہم جہاں پر بیٹھتے ہیں ہم اسلام پہ بات کرتے ہوئے کیوں کتراتے ہیں؟ ہم اسلام پہ بات کرتے ہوئے کیوں شرم محسوس کرتے ہیں؟ آؤ اسلام کے چرچے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے، اسلام کے غلبے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم جہاں پر بیٹھیں ہم وہاں پہ اسلام کی بات کیا کریں، اللہ کی بات کیا کریں، اس کے رسول کی بات کیا کریں، اس کے رسول کی باتوں کے چرچے کیا کریں، اس کے صحابہ کی باتوں کے تذکرے کیا کریں، اولیاء اللہ کے تذکرے کیا کریں، اور وہاں پر بیٹھ کر کے ہم دین اسلام کے چہرے کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، جس کو آج کے میڈیا نے یا لوگوں نے مختلف ذرائع کے ساتھ مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ دین اللہ کا بھیجا ہوا سچا دین ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، لوگ جتنی مرضی سازشیں کر لیں، لوگ جتنی مرضی چالیں چل لیں، یہ دین دنیا میں قیامت تک باقی رہے گا، اور اللہ اسی دین پہ ساری انسانیت کو ایک دن اکٹھا کرے گا۔ آؤ میرے بھائیو، میں اور آپ بھی اس کے لیے محنت کریں۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، اس کے مختلف ذرائع ہیں، ہم اپنے دل میں احساس رکھیں، جہاں پر بیٹھیں اسلام کی بات کریں، اپنی اولادوں کو اسلام کے راستوں پر لگائیں، اپنی اولادوں کے لیے یہ جذبے رکھیں کہ ان کو ہم نے اسلام کا مجاہد بنانا ہے، ہم نے دین کا داعی بنانا ہے۔ اپنے دلوں میں یہ احساس رکھتے ہوئے ہم اس راستے پر چلیں، یقیناً کل قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنے حضور سے حوض کوثر پر جام بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ ہمیں جنت میں اپنے نبی کا ساتھ بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔